بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی سونے اور چاندی کا مالک ان میں سے یا ان کی قیمت میں سے ان کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو جب قیامت کا دن ہوگا انہیں اس کے لیے آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا اور انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر ان سے اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ تختیاں پھر سے آگ میں جائیں گی، انہیں پھر سے اس کے لیے واپس لایا جائے گا۔ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یہ عمل مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر وہ جنت یا دوزخ کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے گا۔ آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، اونٹوں کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، کوئی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، اور ان کا حق یہ بھی ہے کہ ان کو پانی پلانے کے دن ضرورت مندوں اور مسافروں کے لیے ان کا دودھ نکالا جائے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اس مالک کو ایک وسیع چٹیل میدان میں ان اونٹوں کے سامنے بچھا لٹا دیا جائے گا۔ وہ اونٹ دنیا میں تعداد اور فربہی کے اعتبار سے جتنے زیادہ سے زیادہ وافر تھے، اس حالت میں ہوں گے وہ ان میں سے دودھ چھوڑائے ہوئے ایک بچے کو بھی گم نہیں پائے گا۔ وہ اسے اپنے قدموں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب بھی ان میں سے پہلا اونٹ اس پر سے گزر جائے گا تو دوسرا اس پر واپس لے آیا جائے گا۔ یہ اس دن میں بار بار ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ آپ سے عرض کی گئی، اللہ کے رسول، تو گائے اور بکریاں؟ آپ نے فرمایا، اور نہ گائے اور بکریوں کا کوئی مالک ہوگا جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بچھایا جائے گا۔ وہ ان میں سے کسی ایک جانور کو بھی گم نہیں پائے گا۔ ان میں کوئی گائے یا بکری نہ مڑے سینگوں والی ہوگی، نہ بغیر سینگوں کے، اور نہ ہی کوئی ٹوٹے سینگوں والی ہوگی۔ سب سیدھے تیز سینگوں والی ہوں گی۔ وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اسے اپنے سموں سے روندیں گی۔ یہ معاملہ اس دن میں ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جب پہلا جانور گزر جائے گا تو ان کا دوسرا جانور واپس لے آیا جائے گا حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھایا جائے گا۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، تو گھوڑے؟ آپ نے فرمایا، گھوڑے 3 طرح کے ہیں، وہ جو آدمی کے لیے بوجھ ہیں، دوسرے وہ جو آدمی کے لیے ستر پردہ پوشی کا باعث ہیں، تیسرے وہ جو آدمی کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ بوجھ اور گناہ کا باعث وہ گھوڑے ہیں جن کو ان مالک ریاکاری، فخر و غرور اور مسلمانوں کی دشمنی کے لیے باندھتا ہے، تو یہ گھوڑے اس کے لیے بوجھ، گناہ ہیں، اور وہ جو اس کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہیں تو وہ اس آدمی کے گھوڑے ہیں جس نے انہیں موقع ملنے پر اللہ کی راہ میں خود جہاد کرنے کے لیے باندھ رکھا ہے، پھر وہ ان کی پشتوں اور گردنوں میں اللہ کے حق کو نہیں بھولا، تو یہ اس کے لیے باعث ستر ہیں، چاہے اسے جہاد کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اور وہ گھوڑے جو اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں تو وہ اس آدمی کے گھوڑے ہیں جس نے انہیں اللہ کی راہ میں اہل اسلام کی خاطر کسی چراگاہ یا باغیچے میں باندھ رکھا ہے، اور وہ خود جہاد پر جا سکے یا نہ جا سکے، انہیں دوسروں کو جہاد کے لیے دیتا ہے۔ یہ گھوڑے اس چراگاہ یا باغ میں سے جتنا بھی کھائیں گے تو اس شخص کے لیے اتنی تعداد میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس شخص کے لیے ان کی لید اور پیشاب کی مقدار کے برابر بھی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور وہ گھوڑے اپنی رسی توڑوا کر 1-2 ٹیلوں کی دوڑ نہیں لگائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ان کے قدموں کے نشانات اور لید کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دے گا، اور نہ ہی ان کا مالک انہیں لے کر کسی نہر پر سے گزرے گا، اور وہ گھوڑے اس نہر میں سے پانی پئیں گے جبکہ وہ مالک ان کو پانی پلانا بھی نہیں چاہتا، مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اتنی نیکیاں لکھ دے گا جتنا ان گھوڑوں نے پانی پیا۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، اور گدھے؟
آپ نے فرمایا مجھ پر گدھوں کے بارے میں اس منفرد اور جامع آیت کے سوا کوئی چیز نازل نہیں کی گئی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ایک ذرے کے مقدار میں نیکی کرے گا قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا تو اسے دیکھ لے گا۔ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ پیارے دوستو، مزید اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔